الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا حسین ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ الترغیب و ترہیب جلد 2 صفحہ نمبر 328۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آل محمد۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ برادران اسلام، پیارے بھائیو، لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت و قدر کے باعث اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور یہ بھی منقول ہے چونکہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ تفسیر خازن جلد 4 صفحہ نمبر 473۔ اور بھی متعدد شرافتیں اس مبارک رات کو حاصل ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، فرمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز پڑھی، تو اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بخاری جلد اول صفحہ نمبر 660۔ 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے زیادہ ثواب۔ اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات عبادت کرنے والے کو 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ عبادت کا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اس زیادہ کا علم اللہ عز و جل جانے یا اس کے بتانے سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے کہ کتنا ہے۔ اس رات میں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور ملائکہ نازل ہوتے ہیں، پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص الخاص کرم ہے کہ یہ عظیم رات صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا کی گئی ہے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی سورۃ القدر کے ضمن میں فرماتے ہیں، اس رات میں اللہ عز و جل نے قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرما، پھر تقریباً 23 برس کی مدت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے بتدریج نازل کیا۔ تفسیر ساوی جلد 6 صفحہ نمبر 2398۔ نبی معظم رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر عطا کی اور یہ رات تم سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں ہوئی۔ حضرت سیدنا امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک شخص ساری رات عبادت کرتا، سارا دن جہاد میں مصروف رہتا، اس طرح اس نے 1000 مہینے گزارے تھے۔ تو اللہ عز و جل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی شب قدر کا قیام اس عابد یعنی عبادت گزار کی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ تفسیر طبری جلد 24ویں صفحہ نمبر 533۔ اور تفسیر عزیزی میں ہے، حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان سے جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی عبادات و جہاد کا تذکرہ کیا گیا تو انہیں حضرت شمعون پر بڑا رشک آیا اور مصطفیٰ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں تو بہت قلیل تھوڑی عمریں ملی ہیں اور اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے، تو کچھ طلب معاش میں، کچھ کھانے پکانے میں اور دیگر امور دنیاوی میں بھی کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے، لہذا ہم تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادات میں بڑھ جائیں گے۔ امت کے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اسی وقت حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام یہ پیغام لے کے حاضر خدمت بابرکت ہو گئے اور تسلی دے دی گئی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے۔ تفسیر عزیزی جلد 3 صفحہ نمبر 257۔ انہی حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مکاشفۃ القلوب میں ایک نہایت ایمان افروز بات بیان کی گئی ہے، جس کا مضمون کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ 1000 مہینے اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کے وزنی اور مضبوط زنجیریں ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ کفار نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہوتا تو باہم مشورہ کرنے کے بعد مال و دولت کا لالچ دے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں پائے تو انہیں مضبوط رسیوں سے باندھ کر ان کے حوالے کر دے۔ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے، اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا پایا، فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی، دیکھتے ہی دیکھتے رسیاں ٹوٹ گئیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ آزاد ہو گئے۔ پھر اپنی بیوی سے استفسار کیا، مجھے کس نے باندھ دیا تھا؟ بے وفا بیوی نے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں نے تو آپ کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ بات رفع دفع ہو گئی۔ بے وفا بیوی موقع کی طاق میں رہی۔ ایک بار پھر جب نیند کا غلبہ ہوا تو اس ظالمہ نے آپ کو لوہے کی زنجیروں میں اچھی طرح جکڑ دیا۔ جو ہی آنکھ کھلی، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی جھٹکے میں زنجیر کی ایک ایک کڑی الگ کر دی اور آزاد ہو گئے۔ بیوی یہ دیکھ کر سٹپٹا گئی، مگر پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرا دی کہ میں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آزما رہی تھی۔ دوران گفتگو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز افشا یعنی ظاہر کرتے ہوئے فرمایا، مجھ پر اللہ عز و جل کا بڑا کرم ہے، اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا ہے۔ مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی مگر میرے سر کے بال۔ چالاک عورت ساری بات سمجھ گئی۔ اسے دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا تھا۔ آخر ایک بار موقع پا کر اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ ہی کے ان زلفوں سے باندھ دیا جن کی درازی زمین تک تھی۔ یہ اگلی امت کے بزرگ تھے، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک آدھے کان، پورے کان اور مبارک کندھوں تک ہے۔ یہاں تک زلفیں رکھ سکتے ہیں، کندھوں سے نیچے تک مرد کو بال بڑھانا حرام ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھ کھلنے پر زور لگایا مگر آزاد نہ ہو سکے۔
دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست بے وفا عورت نے اپنے نیک و پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ کفار بد اتوار نے حضرت شمون رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ستون سے باندھ دیا، انتہائی بے دردی کے ساتھ ان کے ہونٹ کان کاٹ ڈالے۔ تب اس نیک بندے نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ اسے ان بندھنوں کو توڑنے کی قوت بخشے اور ان کافروں پر یہ ستون میں چھت گرا دے اور اسے ان سے نجات دے دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت بخشی، وہ ہلے تو ان کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ تب انہوں نے ستون کو ہلایا، جس کی وجہ سے چھت کافروں پہ آ گری اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ اس نیک بندے کو اللہ تعالیٰ نے نجات بخشی۔ مکاشفۃ القلوب صفحہ نمبر 306۔ اللہ اکبر۔ برادران اسلام، دیکھا آپ نے خدا رب رحمان عز و جل اپنے محبوب ذی شان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کس قدر مہربان ہے، اور اس نے ہم پر کیسا عظیم الشان احسان فرمایا کہ اگر شب قدر میں عبادت کر لیں تو 1000 ماہ سے بھی زیادہ کی عبادت کا ثواب پا لیں۔ مگر ہمیں شب قدر کی قدر کہاں؟ ایک صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی تو تھے جن کی حسرت پر ہم سب کو اتنا بڑا انعام بغیر کسی خواہش کے مل گیا۔ بے شک انہوں نے اس کی قدر بھی کی، مگر افسوس ہم ناقدرے ہی رہے، اور ہر سال اس ملنے والے عظیم الشان انعام کو ہم غفلت کی نظر کر دیتے ہیں۔